السلام علیکم۔ ایک طویل عرصے کی غیر حاضری کے بعد میں ہوں رؤف کامران ایک بار پھر آپ کے سامنے۔ آج 2 سے 3 اہم موضوعات ہیں جو ہمیں ڈسکس کرنے ہیں، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جو پاک فوج ہے، جو ایک لمبے عرصے سے ایک ایشو چلتا آ رہا ہے 9 مئی کا، پاک فوج نے آج 9 مئی کے جو 19 تقریباً مجرمان ہیں ان کی سزاؤں میں عام معافی کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے جو پاک فوج کا شعبہ تعلقات عامہ ہے DGISPR کی جانب سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، اس کے مطابق ان تمام مجرمان نے معافی کی اپیل دائر کی تھی، جس کو ٹوٹلی ہیومینیٹیرین گراؤنڈز یعنی کہ انسانی بنیادوں پر اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے ان کی عام معافی کا اعلان کیا ہے۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ اس عام معافی سے کافی ساری چیزوں کو تقویت مل رہی ہے جو سامنے آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ عام معافی ان حالات میں، جب ایک طرف ان مجرمان کو سزائے سنانے کا سلسلہ جاری تھا، سپیڈلی وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ پروسیس شروع ہوا، اور اب جو ہے وہ سڈنلی یہ آج جب خبر سامنے آئی ہے تو اس سے بہت سے حلقے جو ہیں وہ حیران ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ مختلف اس بارے میں جو انالیسز ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ میں یہ واضح کر دوں کہ یہ میرا کوئی خبر یا کوئی ذرائع کی طرف سے میں آپ کو کنفرم بات نہیں کر رہا، تاہم اس کے اوپر میں اپنا جو انالیسز ہے، جو ادھر ادھر سے مختلف تجزیہ کار باتیں کر رہے ہیں، اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 2 پوائنٹ آف ویو سامنے آ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو کیا یہ عام معافی جو ہے وہ کسی انٹرنیشنل یعنی کہ عالمی طاقتوں کے دباؤ پر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے بھی ابھی مختلف سوالیہ نشان موجود ہیں لوگوں کے سامنے، لوگ یہ انالیسز کر رہے ہیں، خاص طور پہ PTI کے جو کچھ حلقے ہیں ان کو وہ اس کو اپنی فتح کے طور پہ سامنے لا رہے ہیں۔ تاہم ابھی تک یہ معاملہ کلیئر نہیں ہے، کیونکہ جب سے یہ سزائیں دینے کا عمل شروع ہوا تھا تب سے یورپی یونین، امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے واضح طور پر اس عمل پر اظہار کیا گیا تھا کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ قانونی آئینی طور پہ وہ ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ قانونی اور آئینی طور پہ یہ عمل صحیح نہیں تھا۔ تاہم اس کے بعد جو اب یہ ریویو کیا گیا ہے، کچھ لوگوں کو معافی دی گئی ہے، اس کے بعد ان کی رہائی کا عمل بھی مکمل اس وقت تک ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے ایک تاثر یہ بھی مضبوط ہوا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ عالمی دباؤ پر کر رہی ہے، جو امریکہ، یورپی یونین یا برطانیہ کی جانب سے جو پریشر بلڈ کیا جا رہا تھا، جبکہ آنے والے دنوں میں جو ٹرمپ کی آپ کو پتہ ہے حکومت آ رہی ہے فروری میں، باقاعدہ طور پر وہ انتظامات سنبھال لیں گے، شاید اس کے تناظر میں بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم ابھی اس بارے میں کچھ بھی کہنا حتمی طور پر قبل از وقت ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ جو سزائیں معاف کی گئی ہیں، چونکہ PTI کا اور حکومت کا جو مذاکراتی عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور وہ پروسیس جاری ہے، اس ساری چیزوں کے تناظر میں بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ ایک راستہ دیا گیا ہے PTI کو۔ ظاہری طور پہ اس سب کا PTI کو فائدہ ہوا ہے، مجرمان کو عام معافی دی گئی ہے، چاہے ان کی اپیل کے اوپر ہی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف پولیٹیکلی سے بہت اچھے طریقے سے یوز کرے گی اور کر بھی رہی ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ جو تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ سزائیں معاف کر کے ایک مذاکرات کے عمل کو متاثر کیا گیا ہے یا کوئی نرم گوشہ دکھایا گیا، اس بات کو بھی تقویت ملتی ہے کہ مستقبل میں جو ہے اس صورتحال کے فائدے ہوں گے۔ شاید اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان اور یا تحریک انصاف کے درمیان جو دوریاں ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں، اور اسی سے ظاہری سی بات ہے کہ پاکستان کی ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، ووٹرز کے لحاظ سے بھی، مقبولیت کے لحاظ سے بھی ایک عمران خان ایک واضح طور پہ ایک بڑا مقبول لیڈر ہیں، تو اس چیز کی واقعی اس ٹائم پہ ضرورت بھی تھی کہ اس طرح کے مختلف اقدامات کیے جائیں تاکہ دونوں فریقین کے درمیان جو عدم تحفظ ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے اور اس معاملے کو کسی نہ کسی منطقی انجام تک پہنچایا جائے، کیونکہ بہرحال یہ ملک کے لیے صورتحال اچھی نہیں ہے۔ دوسرا جو ہمارا ہے کہ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے درمیان آج مذاکرات کا جو باضابطہ دوسرا دور تھا وہ ہوا ہے۔ اس میں جو تحریک انصاف پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ ان کے جو 2 بڑے مطالبات تھے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ تحریک انصاف سمیت جو سیاسی قیدی ہیں، ان کو وہ سیاسی قیدی کہتے ہیں، ان کی جو ہیں رہائی میں جو رکاوٹیں ہیں وہ حکومت نہ ڈالے، بلکہ یہ تمام تر معاملہ عدلیہ پر چھوڑ دیا جائے ایک کے بعد، جیسا کہ ہم نے پچھلے لمبے عرصے میں دیکھا تھا کہ تحریک انصاف کے کارکن یا رہنما جب ایک مقدمے میں ضمانت پر باہر آتے ہیں تو انہیں دوسرے میں پھر تیسرے میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک میجر مطالبہ ہے، جبکہ دوسری طرف 9 مئی اور 26 نومبر کے جو احتجاج ہیں ان کے حوالے سے PTI کا شروع سے یہ مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے تاکہ یہ تمام
جو ان حوالے سے حقائق ہیں وہ سامنے آ سکیں اور لوگوں کے سامنے بالکل ایک نیوٹرل رائے پہنچ سکے کہ آخر ان دونوں دنوں میں ہوا کیا تھا، اس کا ذمہ دار کون ہے. کیونکہ عمران خان ابھی تک اس کا ذمہ دار ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو قرار دیتے ہیں، جبکہ دوسری جانب جو حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس حوالے سے یہ واضح طور پہ کہتی ہے کہ یہ تحریک انصاف کا پری پلان منصوبہ تھا جس پہ عمل کیا گیا. اسی بنیاد پہ لوگوں کو ملٹری کورٹ بھی لے جایا گیا، ان کو سزائیں بھی ہوئیں اور اب اگلا پروسیس بھی جاری ہے. تاہم اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے. مذاکرات کی جو صورتحال ہے، آج تحریک انصاف نے اپنے مطالبات تحریری طور پر دینے تھے، تاہم انہوں نے آج اپنے مطالبات تحریری طور پر نہیں دیے. جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک عمران خان سے اس چیز کی اپروول نہ لی جائے، پراپرلی ان سے ڈیٹیل میٹنگ نہ ہو، جس کے لیے حکومت نے انہیں حامی بھری ہے کہ ایسا ہی ہوگا، تو اس میٹنگ کے بعد جو مطالبات ہیں تحریری طور پہ دیے جائیں گے اور یہ مذاکراتی عمل آگے بڑھے گا. تاہم ہمارے جو سورسز کہہ رہے ہیں کہ اس تمام تر معاملے میں برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے. اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو غلط فہمیاں تھیں وہ آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو گئی ہیں. دونوں سائڈوں سے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ اعتماد کی فضا قائم ہو اور وہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کریں، اور لوگوں کو جو ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. جبکہ ایک طرف حکومت ہے، جو حکومت ہم یہ سمجھتے ہیں، یا کافی سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو اس میں اتنا بڑا فریق نہیں ہے. اصل معاملہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان ہی ہے. اب اس میں جب مذاکرات کا پہلا دور ہوا تھا تب بھی ہم نے دیکھا، اب بھی جیسے ہی مذاکرات ختم ہوتے ہیں، مسلم لیگ نون کے جو اہم رہنما ہیں جن میں وفاقی وزراء ہیں وہ بھی شامل ہیں، مختلف لوگ بھی شامل ہیں، وہ اس عمل کے حوالے سے ایسے بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جس سے یہ مذاکرات کا عمل خراب ہو، یا لگے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں جذباتی ہو کے اس میں غصے میں آئیں، ریئیکٹ کریں، عمران خان ایون ریئیکٹ کرے، تاکہ یہ تمام تر صورتحال جو ہے وہ خراب ہو سکے. ظاہر ہے ان کا مفاد ہے. مسلم لیگ نون جو ہے بیساکھیوں پہ کھڑی حکومت ہے، جس طرح وہ برسر اقتدار آئے ہیں فارم 47 کے ذریعے، وہ بھی سب کے سامنے ہیں. تو ان کو ایک ہی آسرا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان کے معاملات صحیح ہو جاتے ہیں تو یہ معاملہ جلد از جلد ان کی رہائی کی طرف، بنی گالہ منتقلی، نظر بندی اور دوسری طرف جائے گا، جس کے بعد نون لیگ کی حکومت کا کوئی فیوچر نہیں بچے گا. کیونکہ اتنے عرصے سے، جتنے عرصے سے بھی وہ حکومت میں ہیں، عوامی طور پہ وہ اپنا کوئی مقام نہیں بنا سکے. باتوں کے اندر، تقریروں کے اندر، اعلانات کے اندر بہت سارے منصوبے ہیں، لیکن جو مقبولیت ہے آن گراؤنڈ وہ اس میں مسلسل کمی ہو رہی ہے. سیاسی طور پہ ان کا مستقبل نظر نہیں آ رہا. لہٰذا خواجہ آصف سمیت مختلف جو رہنما ہیں ان کا یہی کوشش ہے، ان کے سٹائل سے لگ رہا ہے، ان کی باتوں سے، ان کی تقریروں سے، خاص طور پر جیسے ہی مذاکرات ختم ہوتے ہیں وہ لوگ مختلف ٹاک شوز پہ انٹرویو دینا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات ناکام ہوں اور عمران خان جیل کے اندر ہی رہیں. تاہم ہمارے سورسز جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ اب یہ ملکی معاشی صورتحال اور دیگر معاملات کو دیکھتے ہوئے یہ جو مذاکرات ہیں، اسٹیبلشمنٹ، عمران خان، دونوں سائڈوں سے اس کو اب سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے جلد از جلد کوئی نہ کوئی اس میں پازیٹیو خبر آ جائے گی. اور ہمارے سورسز کا یہی کہنا ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کی رہائی کی امید پیدا ہو چکی ہے. مختلف معاملات میں نرمی نظر آنا شروع ہو گئی ہے. یہ سزاؤں کی معافی ہو یا اور مختلف جو معاملات ہیں ان میں نرمی آنا شروع ہو گئی ہے. اسی نرمی کو دیکھتے ہوئے جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں گنڈا پور سمیت، انہوں نے بھی اپنے موقف میں نرمی پیدا کر لی ہے. تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ جلد ہی جو پاکستان کے پاپولر لیڈر ہیں عمران خان، وہ جلد ہی کسی نہ کسی اس سیف پیسیج انہیں ملے گا اور وہ آہستہ آہستہ یہ صورتحال بہتر ہوگی، اور اسے یقیناً ملک کا بھلا ہے. شاید نون لیگ کے لیے یہ بات اچھی نہیں ہے، اور اسی لیے ان کے مختلف رہنماؤں کی یہ کوششیں ہیں کہ اس تمام تر عمل کو سبوتاژ کیا جا سکے. آج کے لیے اتنا ہی. مزید نئی خبروں کے ساتھ اور جو نئی ڈیولپمنٹ ہوگی ان کے ساتھ کل انشاءاللہ مزید ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. تھینک یو.